اللہ 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 اللہ۔ پھر میرے محترم بھائیوں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہماری کیا عبادات ہے؟ کیا نمازیں ہیں ہماری؟ کیا ہمارے روزے تھے؟ کیا ہماری قربانیاں ہیں؟ دیکھ لو اپنے گریبان میں۔ میں بھی اپنے گریبان میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی مانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی عبادت کے حوالے سے کہ ہماری کیا عبادات ہے۔ ہماری عبادات بے جان ہیں۔ فرمایا کہ ایک دیہاتی تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں جا کر بادشاہ سے مل لوں، تو بیوی سے مشورہ کیا بادشاہ کے پاس تحفہ کیا لے جاؤں، ہدیہ کیا لے جاؤں؟ تو بیوی نے کہا ہمارے ہاں گاؤں میں کنواں ہے اور اس سے یہ مٹکا بھر لو، صاف شفاف پانی ہے۔ بادشاہ کو یہ صاف شفاف اور ٹھنڈا پانی کہاں سے میسر ہوگا؟ یہ آپ لے جائیں ان کے پاس۔ اس کی سمجھ میں آ گیا، مٹکا بھرا ٹھنڈے پانی کا اور اس کا ڈھکن بند کر کے۔ پہلے تو اس طرح کے سفر نہیں تھے جیسے آج کل میں 1 گھنٹے میں آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، 2 گھنٹے میں۔ اب 6-7 دن کا سفر، پانی کا، مٹکے کا ڈھکن بند۔ اب یہ گھوڑے پر سوار ہے یا اونٹ پر سوار ہے، 6 یا 7 دن میں وہاں پہنچا بغداد۔ اس ٹائم کے بادشاہ ایسے نہیں تھے جیسے آج کل کے یہ للو پنجو بادشاہ ہے، نام بدبخت ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، قانون اور بل وہ پاس کرتے ہیں جس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہوگی۔ کہ اگر آپ اپنی بچی کو بھی نہیں روک سکتے، آپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں روک سکتے۔ تو پہلے بادشاہوں کی حکومتیں آدھی دنیا پر اس بادشاہ کی حکومت تھی۔ اب جب یہ 7-8 دن میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ کیا لے آئے ہو مٹکے میں؟ اس نے کہا میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، اپنے گاؤں کا مٹکا ہے اور اس میں پانی بڑا ٹھنڈا ہے ہمارے دیہات کے کنویں کا۔ اب جب اس کا ڈھکن کھولا، اب 7-8 دن ہو چکے تھے، اس سے بدبو نکل آئی۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو بند کر دو، اور اپنے نوکروں کو بولا کہ اس کو 1 مٹکا اشرفیوں کا بھر کر کے اس کو دے دو۔ اس کو بولا اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو یہ شخص چلا گیا، نوکر کو بولا اس کو دریائے دجلہ کے راستے سے لے جانا۔ اب اس ٹائم جو دریائے دجلہ اور آج ہے، اس کا پانی بادشاہوں کے محل میں گزرتا تھا۔ جب یہ دجلہ کے قریب آیا، اس نے کہا یہ کون سا دریا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ دریائے دجلہ ہے۔ اس نے جب اس کا پانی پیا تو بڑا ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ تو اس نے کہا یار یہ پانی تو بڑا ٹھنڈا اور میٹھا ہے اور بادشاہ کے محل میں جا رہا ہے۔ میں نے تو گاؤں سے مٹکا بھر کر کے لایا 7 دن میں، اور وہ بھی بدبودار، لیکن بادشاہ نے پھر بھی کرم نوازی کی، اس پانی کو قبول کر کے اس نے مجھے اشرفیوں کا مٹکا دے دیا، اللہ اس کو خوش رکھے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری عبادات اس دیہاتی کے مٹکے کے پانی کی طرح ہے، لیکن پھر بھی اس بادشاہوں کے بادشاہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ وہ پھر بھی ہماری عبادات کو قبول کرتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، ورنہ کون سی ہماری عبادات ہے؟ کون سی نماز ہے؟ نماز میں کھڑا ہے چوری کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے گناہ کی پلاننگ کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے اللہ کی نافرمانی کے فیصلے کر رہا ہے۔ میں نے ایک جگہ درس دیا، اس میں نے کہا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں چوری کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب نماز میں کوئی چوری کیسے کرے گا؟ میں نے کہا بھائی جب تو نے ارادہ کیا نماز میں کہ جا کر حامد بھائی کو کیسے کلٹی کروں، اس کے جیب سے میں پیسے کیسے نکالوں، جب یہ ارادہ کیا تو کر رہا ہے گناہ نماز میں، تو کر رہا ہے چوری نماز میں، تو مجھے بتلاؤ پھر اللہ کھڑا کرے گا آپ کو اپنے سامنے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے دین کی اور شریعت کی اوپر چلیں، اس کی اتباع کریں۔ جب یہ اتباع آپ کریں گے تو میں تمہارے اعمال قبول کروں گا، اگرچہ اس دیہاتی کے پانی کی طرح بدبودار کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے بدعت، اس میں فرق سمجھے۔ آپ ایک لکھ لیں، ایک کے دائیں طرف 0 لگا دیں، یہ ایک کی بجائے کتنا ہوا؟ 10۔ ایک اور 0 آپ لگا دیں تو یہ کتنا ہوا؟ 100۔ ایک اور آپ 0 لگا دیں
یہ ہو گیا 1000. صفر لگاتے جائیں اس کا وزن اور مقدار بڑھتا جائے گا. اور دائیں طرف سے مٹائیں, بائیں طرف ایک صفر لکھ دے, اس کو اشارہ کہا جاتا ہے, اشاریہ. ابن قیم نے لکھا ہے, اس نے کہا ہے اب جب تک آپ نے ادھر اشارے لگا دیے, مطلب 1 کا 10واں حصہ, ایک اور اشارہ لگا الٹے طرف, یہ ہو گیا 1 کا 100واں حصہ, ایک اور اشارہ لگا دیا, یہ 1 کا 1000واں حصہ. تو الٹی طرف اگر آپ لگاتے گئے تو یاد رکھنا یہ 10 گنا کم ہوتا جائے گا. تو سنت اور نبی کے طریقے اور نبی سے ہٹ کر طریقے میں یہ فرق ہے. نبی کا طریقہ دائیں طرف آپ چلیں گے, نبی کی سنتوں پر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کے اعمال بڑھتے جائیں گے. اب آپ سے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, جہاد میں جان کی قربانی دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑی فضیلت ہے. روایت صحیحہ میں موجود ہے, ایک مجاہد اور شہید کو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ جنت کی طرف. جب جنت کے دروازے کے قریب جائے گا تو دروازہ بند ہوگا, واپس فرشتوں کے ساتھ آئے گا, بولے گا یا اللہ آپ نے میری بخشش کر دی اور میرے لیے آپ نے فرمایا جنت میں چلے جاؤ. تو جنت کا دروازہ تو بند ہے. اللہ نے فرمایا تیری شان نہیں کہ تو تنہا جنت میں چلا جائے, یہ تیرے عزیزہ و اقربا میں سے جس کو تو چاہے اس کو بھی اپنے ساتھ تو جنت میں چلا جا. یہ تیرا پروٹوکول ہے اور یہ تیرا انعام اور پیکیج ہے. Allah